آپریشن رد الفساد کے 4 سال مکمل ہوئے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا FATF پاکستان کو گرے لسٹ سے نکال دے گا یا پھر مزید اقدامات کا مطالبہ کرتے ہوئے پاکستان کو گرے لسٹ میں ہی رکھا جائے گا؟ میں اس پر بات کروں گی۔ مجھے جوائن کریں دفاعی تجزیہ کار جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب۔ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ جنرل صاحب آپ کا۔ جنرل صاحب، آج سے FATF کا اجلاس شروع ہو رہا ہے۔ ہمارے لیے ظاہر ہے اس کی اہمیت اس لیے بھی زیادہ ہے کہ اسی اجلاس میں فیصلہ ہونا ہے کہ پاکستان کو گرے لسٹ میں رکھنا ہے یا گرے لسٹ سے نکالنا ہے۔ گزشتہ سال اکتوبر میں FATF کے اجلاس میں بتایا گیا تھا کہ پاکستان نے منی لانڈرنگ اور ٹیرر فائنینسنگ کی روک تھام کے لیے 27 نکات میں سے 21 جو اہداف تھے وہ حاصل کر لی، اور پھر باقی 6 پوائنٹس کے لیے پاکستان کو کہا گیا کہ اس پر مزید کام کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو بھی پتہ ہے، ابھی جو میں انٹرو میں کہہ رہی تھی کہ جو بل ہم لوگوں نے پاس کیے، جو قانون سازی ہم نے کی، اس کو سراہا بھی گیا، اس کو اپریشیٹ بھی کیا گیا۔ ظاہر ہے ہماری ان کوششوں کا حصہ ہے جو ہمیں اس گرے لسٹ سے نکلنے کے لیے کرنی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان گرے لسٹ سے نکل پائے گا؟ جی بہت شکریہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا خیال جو کچھ ہم نے FATF کے کہنے پر کیا وہ ہمیں بہت کچھ خود کرنا چاہیے تھا، کیونکہ ہمارے اپنے انٹرسٹ میں تھا کہ ہم ریگولیٹ کریں اپنی اکانومی کو، ریگولیٹ کریں اپنی تفصیلات کو، تو اس میں تو کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن یہ ایک بات ہمیں ضرور سوچنی چاہیے کہ بلکہ اس پہ غور کرنا چاہیے کہ FATF ایک صرف فائنینشیل ریگولیٹری ٹول ہے یا کوئی اس میں پولیٹیکل سائڈ بھی ہے، تو مجھے تو صاف نظر آتا ہے کہ اس میں پولیٹیکل اینگل ہے اور کافی بڑا اینگل ہے۔ آپ دیکھیے کہ جہاں سے یہ رقوم آتی ہیں یا جہاں ہمارے پاس سے جو رقوم باہر جاتی ہیں، لانڈر ہوتی ہیں، وہ کہاں جا کے پارک ہوتی ہیں، اور جہاں سے آ رہی ہیں وہ کون سے ملک ہیں، ان کو کیوں نہیں پوچھا جاتا بالکل ان سے کہ یہ آپ کیوں یہ الاؤ کر رہے ہیں سب کچھ۔ اس کے علاوہ اب تو ہندوستانی بینک پکڑے گئے، آپ کو پتا ہے کہ نیو یارک میں سارا ان کا معاملہ ہوا، اور کس طریقے سے، اور وہاں کی جو دہشت گردی ہے کیسے سامنے آ گئی جب EU ڈس انفارمیشن لیب کا، تو کیوں نہیں ہندوستان کو اس میں لایا گیا؟ ہمیں کہہ رہے ہیں جی سونے کی خرید و فروخت کو آپ ریگولرائز کریں، جو کہ ایک اچھی بات ہے، لیکن ہمیں بتایا جائے کہ مڈل ایسٹ میں سونے کی خرید و فروخت کتنی ریگولرائزڈ ہے، ہندوستان میں کتنی ہے، باقی ملکوں میں کتنی ہے۔ تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہمیں یہ ہماری لیڈرشپ کو ضرور اس چیز کا ادراک ہوگا، اور میرا خیال آج کی جو پریس کانفرنس ہے DGISPR کی، وہ بھی شاید ہمارے اپنے کیس کو مضبوط کرنے میں معاون ثابت ہو، کیونکہ جب UN کے سیکرٹری جنرل بھی کہہ رہے ہیں، اور برٹش جنرل کہہ رہے ہیں، سینٹ کام کے کمانڈر کہہ رہے ہیں، اور ہمارے اپنے لوگ اور تمام لوگ سراہ رہے ہیں ساری بات کو، لیکن بات یہ میری بہن کہ اگر تو بلکہ یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ کتنا اس کا یہ ٹول ہے، پولیٹیکل ٹول ہے یا واقعی ایک۔ لیکن ہم جانتے ہیں جنرل صاحب کہ FATF میں جن رکن ممالک کی جارہ داری کا جو تاثر ہے، پھر ظاہر ہے اس میں یہ بھی شکوک و شبہات ہوتے ہیں کہ ان ممالک کے ہوتے ہوئے جو انصاف کے تقاضے ہیں وہ پورے نہیں ہو سکتے، ہمیشہ خدشات موجود رہتے ہیں، اور پھر ابھی بھی کہا جا رہا ہے کہ بعض یورپی ممالک جو ہیں وہ پاکستان پر دباؤ بڑھانے کی سوچ رکھتے ہیں۔ بھارت کا ہم جانتے ہیں کہ بھارت کی یہ کوشش ہے کہ پاکستان کو بلیک لسٹ میں ہی ڈال دیا جائے۔ ایسی صورتحال میں پاکستان کو کیسے اپنا دفاع کرنا ہے، کیسے کاؤنٹر کرنا ہے جب 4 ممالک ایک سائڈ پر کھڑے ہوں گے اور وہ سٹرونگ ممالک ہیں؟ آپ کو بھی پتہ ہے وہ کون سے ممالک ہیں جو پاکستان کو چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کو بلیک لسٹ میں ڈالا جائے، اور ان کے پیچھے کون سا ملک کھڑا ہے؟ تو ایسی صورتحال میں پاکستان کو اپنا ڈیفنس کیسے کرنا ہے؟ ہاں دیکھیں جی، وہ تو جو آپ تو ڈکچ بھی بات کر رہی ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ بھارت کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور امریکہ کی خدمات ہم عرصہ دراز سے پے در پہ کیے چلے جا رہے ہیں، آج بھی ان کو ہماری خدمت کی ضرورت ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اپنی پوزیشن کو لیوریج کر ہی نہیں پائے، جتنا ہم نے مدد کی ہے امریکنز کی، یہ بات چیت جو ہوئی ہے افغان طالبان کے ساتھ، جو افغان طالبان اور پھر گورنمنٹ کی بات چیت کروائی ہے، اور ہم نے جو بھی کام کیے ہیں، تو کیا ہم ان کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں کم از کم اس عذاب سے نکالیے؟ میرا اپنا خیال یہ کہ انہوں نے آپ کو باندھا ہوا ہے، اور اسی ٹول کو وہ استعمال کریں گے افغانستان میں آپ سے اور خدمت لینے کے لیے۔ تو بجائے اس کے کہ ہم یہ بلا معاوضہ مفت خدمت کرتے چلے جائیں، ہمیں 2 چیزیں ان سے بالکل 2 ٹوک کہنی چاہیے۔ نمبر 1، اپنے ساتھی بھارت کو بتائیے کہ کشمیر میں ظلم و ستم بند کرے، مسئلہ حل ہوتا رہے گا، وہ بات کی بات ہے۔ دوسرا یہ کہ FATF سے ہمیں نکالیں اور ہماری مدد کریں، ہم نے اپنی طرف سے بہت کوشش کر جو ہم نے افغانستان میں امریکہ کے ساتھ تعاون کیا،
وہ تو امریکہ بھی خود اس کو بڑا oblige کرتا ہے، پاکستان کا شکر گزار ہے. کیا ابھی بھی ہمیں بتانے کی ضرورت ہے کہ ہم نے آپ کے لیے افغانستان میں یہ کچھ کیا، ہم نے آپ کا ساتھ دیا، طالبان کو ہم جو ہے نا وہ مذاکرات کی میز پر لے کے آئے؟ کیا امریکہ کو خود ادراک نہیں ہے کہ ابھی بھی ہمیں کہنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے بہت کچھ کیا، آئیے FATF میں کی گرے لسٹ نکالنے کے لیے ہماری مدد کیجیے؟ دیکھیں جی، خود بخود تو ادراک کسی کو ہو یا نہ ہو، وہ جب تک آپ کوئی پیش رفت نہیں کریں گے، آپ اپنے آپ کو شو نہیں کریں گے، آپ کوئی اپنی کچھ اسٹینڈ نہیں لیں گے کہ جی ہم ابھی مزید آپ کی مدد نہیں کر پا رہیں گے کیونکہ ہم اپنے مسائل میں گھرے ہوئے ہیں، ہمارے یہ مسئلے ہیں، تو یہ تو بات کرنے کے انداز اور آپ کی جو ڈپلومیسی ہے اور آپ کا جو بارگیننگ پاور ہے اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن ہم نے اپنے آپ کو اس کی طریقے سے پھنسا لیا ہے قرضوں کے اندر اور یہ IMF میں اور یہ FATF کے معاملات میں کہ ہمارے منہ سے شاید کوئی بات نکلتی نہیں، جس کو کہتے ہیں نا گگی بند گئی ہے، تو اس قسم کا کوئی ہمارا کام ہے. ہمیں چاہیے ہم بولیں، اپنا گلا صاف کریں، ایک کھنگورا ماریں اور بتائیں کہ ٹھیک ہے ہم چھوٹا ملک ہے، ہم غریب ملک ہیں، لیکن ہم نے آپ کی یہ مدد کی ہے، آپ نے ہماری کیا مدد کی ہے. اور یہ کوئی مدد نہیں ہے کہ ہم آپ کے افسروں کو دوبارہ ٹریننگ دینا شروع کر دیں گے، ہم آپ کو $1 ملین اور دے دیں گے. ایسی باتوں پہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ کہ مونگ پھلی والے دانے جس کو پی نٹس کہتے ہیں، اس پہ نہ ہم گریں.